سچ کی حقیقت، حق کی حقیقت ہر جگہ، ہر موقع اور ہر فرد کے سامنے ہونی چاہیے، وہ چاہے لین دین کے معاملات ہوں، خوشی غمی کے معاملات ہوں، وعدہ وعید ہو، یا چاہے دعوت و توحید ہو، تبلیغ ہو، کوئی ایک کام ہو، تو اس میں انسان کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان بڑا بھی طاقتور ہو، بڑا بھی گبرو جوان ہو، بڑا بھی با اختیار ہو، صاحب اختیار ہو، بڑے بھی وسائل ہوں، لیکن پھر بھی کمزور ہوتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرتاً جو ہے وہ کمزور پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، تو اس کی فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن کمزوری کے باوجود طاقت، قوت دکھانا، حق اور سچ کہنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ان کا تعلق، رشتہ مضبوط ہے۔ اب جو بھائی ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان روزانہ کی بنیاد پہ آئینہ دیکھتا ہے۔ آئینہ چاہے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہو نا، ٹوٹ کر، چور ہو کر، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، لیکن پھر بھی حق دکھانا، اصلیت دکھانا اس سے باز آتا۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہوگا نا، چھوٹا سا حصہ بھی ہوگا، چاہے اس میں پورا نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندر جتنی اپنی طاقت ہے، جتنا اس کا اپنا وجود ہے، وہ اس کے مطابق آئینہ ضرور دکھا رہا ہے کہ تو کیا ہے۔ دیکھنے والے کو وہ ضرور بتاتا ہے کہ آپ کیا ہو، غلط ہو یا صحیح۔ بعینہ ہی انسان عملی طور پر، علمی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، قوت کے حوالے سے، تعداد کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے جتنا بھی کمزور ہو جائے، انسان کو حق اور سچ کہنے سے باز نہیں آنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے جب بندہ حق اور سچ کہتا ہے، مسائل، آزمائشیں، تنگیاں، تکلیفیں، یا اس سے آگے جو کہہ لیں اسٹیج ہوتی ہیں، وہ پھر تختہ، پھر اس سے آگے گلے میں پھندا، پھر اس سے آگے قبر لاحق، لیکن بالآخر ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ ہر انسان نے دنیا سے چلے ہی جانا ہے، لیکن اگر وہ حق اور سچ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، تو پھر ہمیں ایک نہیں 101 ایسی تاریخ کے اندر روایات، احادیث اور کہہ لیں اقوال زری اور 101 کہانی ملے گی کہ جس کے اندر کلمہ حق کہنے والوں نے اللہ کے اس دعوے پر، اس وعدے پر جو اللہ نے اپنے بندوں سے کیے، اس پر استقامت دکھا کر جان تو دے دی، لیکن جان دیتے ہوئے ان کے جو الفاظ اور جو ان کا انداز تھا، قیامت کی دیواروں تک وہ اتنا روشن اور عیاں ہے کہ آنے والوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے۔ وہ جو ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی، ایک ماننے والا، نبی علیہ السلام کے دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے اس کے گھر میں پہنچتا ہے۔ یہ اطمینان کی بات ہے نا، عقیدے کی بات ہے، سمجھ اور بوجھ کی بات ہے، عقیدہ اور توکل اور بھروسے کی بات ہے۔ یہ اچانک سب کچھ نہیں ملتا۔ جب تک انسان عملی طور پر اس چیز پر نہیں آتا کہ جو اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے یا وعدہ لیا ہے، دو باتیں، ایک اللہ نے وعدہ دیا ہے انسان کو، ایک وعدہ لیا ہے۔ اب جب تک انسان حقیقی معنوں پہ اس پہ نہیں آتا،
تو وہ توکل اور یقین اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا. وہ صحابی رسول دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے، لیکن دشمن جو کو چبند ہونے کی وجہ سے اس صحابی رسول کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جب وہ اس کو کامیاب، اللہ اکبر، بظاہر وہ کامیاب ہوا نا اس کو مارنے میں، قتل کرنے میں، شہید کرنے میں، لیکن ادھر کیا ہے، وہ جو شہید ہونے والا ہے ادھر سے اس کو حلق میں تیر لگا تو اس نے آواز کیا کہی، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا. موت سامنے، جان نکل رہی، جسم سے جدا ہو رہی ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، فزت برب الکعبہ. ویسے بھی نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کیا ہوا، کامیاب. ہائے، یہ ایمان، یہ یقین، یہ توکل، یہ حق اور سچ کہ مرتے مرتے بھی وہ مارنے والے کو بتا گیا کہ تو مجھے مار کے بھی ناکام اور میں مر کے بھی کامیاب. کس بنیاد پہ اس نے کہا تھا، کس توکل پہ اس نے یہ بات کہی تھی؟ قرآن مجید، اللہ اکبر، جو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید جو ہمیشہ ہمیں اندھیروں سے نکالتا ہے، ہمیشہ ہمیں مشکلات سے، مصائب سے نکال کے روشنیوں کی طرف لاتا ہے. اس قرآن نے یہ وعدہ دیا ہے نا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تم شہید کر دیے جاؤ یا تم قتل کرو، زخمی ہو کے آ جاؤ، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. دونوں صورتوں میں اجر ہے، ناکامی. یہ ایمان ہے، یہ توکل ہے، یہ یقین ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ نکلا، دعوت میں، تبلیغ میں، توحید میں، جہاد میں، ایمان میں، اعمال صالحہ میں، سخاوت میں، جس مسئلے میں لے آؤ. آپ ایک نہیں 101 مسائل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. اگر تعلیم کی بات آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر سے اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے نورانی اس طالب علم کے قدموں کے نیچے نورانی پر بچھا دیتے ہیں. ہائے، کیا یہ کامیابی نہیں؟ وہ بچہ، وہ معصوم، وہ چھوٹا، وہ ابھی اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ نے فرشتے بھیج دیے، اس کو بتا دیا کہ تیرا احترام، تیرا مقام، تیرا درجہ میرے ہاں یہ ہے. دنیا کے اندر بھی یہ تیرے غلمان ہیں، تیرے نوکر، تیرے چاکر ہیں. آسمانوں پہ، بلندیوں پہ، جنتوں میں تو یہ تیرے ہوں گے، لیکن اللہ کہتا ہے تم میرے راستے میں نکلا، میں نے دنیا میں ان کو تیرے قدموں کے نیچے بچھا دیا. تو اللہ اگر جنت کے، اللہ اگر آسمانوں کے فرشتوں، اگر جنت کی حورین یا جنت کے غلمان کو دنیا میں ہمارا نوکر اور چاکر بنا رہا ہے تو اس سے بڑی عزت، اس سے بڑی حوصلہ افزائی، اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو علم کی بات ہے. اگر دعوت کی بات کی جائے، تبلیغ کی بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے. دنیا میں بڑے بزنس ہیں، بڑے کاروبار ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا پروجیکٹ آپ اس کو اپنائیں، یہ پالیسی اپنائیں، آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا، آپ کو یہ ہوگا، وہ ہوگا. ہر انسان دنیا کے لالچ میں آتا ہے، آنا بھی چاہیے، دنیا کو حاصل کرنا چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے ضرورت کے مطابق. لیکن ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے میں راتوں رات بہت آگے نکل جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی کے کام کے اندر میں تجھے ایسی تجارت بتاتا ہوں، ایسا کام بتاتا ہوں جس کا نعم البدل کائنات کے اندر موجود ہی نہیں. اللہ وہ کون سی تجارت، وہ کون سا کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ. اللہ اکبر. جن کو تھوڑی سی عربی کی سمجھ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا، جس نے کسی سنت کو زندہ کیا، کسی سنت پہ عمل کیا، کسی سنت کو دوسرے تک پہنچایا، من سن سنتا فلہ اجرها، اس کا اجر تو اس کو ملے گا. جو بندہ مسواک کرتا ہے، جو بندہ دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، جو بندہ سنت سمجھ کے دائیں قدم میں، دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہنتا ہے، بیٹھ کے پہنتا ہے. یہ سنتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی، آئینہ دیکھ کے دعا پڑھتا ہے، کسی کو اور معاملات کر لیتا ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، وہ سنت سمجھ کے کرتا ہے. فرمایا اس کا اجر اس کو ملے گا. لیکن وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
جس نے اس کو دیکھ کر یا اس کے کہنے پر اس سنت کو اپنا لیا، فرمایا کر وہ رہا ہے لیکن تا قیامت اس کے عمل، اس کے آگے دیکھنے والے جتنے بھی کرنے والے ہوں گے، قیامت تک بتانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہے کائنات کے اندر کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا پروفٹ دینے والا؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ میرے رب کی شان ہے، وہی دے سکتا ہے، کائنات میں کوئی اس کے نعم البدل دے سکتا؟ اور وہ کیوں دے سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال، وہ کیوں دے سکتا ہے؟ اللہ کیوں دے سکتا ہے؟ اللہ اس لیے دے سکتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمیاں، اللہ کسی چیز کا محتاج، اللہ کے سٹاک میں کمی آتی، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اتنے گودام بڑے پڑے ہیں، اتنے خزانے بڑے پڑے ہیں، فلاں چیز موجود ہے تو جب ختم ہو جائے گی پھر دوبارہ بنا لوں گا تو پھر تمہیں دے، نہیں۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا أَرَادَ الشَّيْءَ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بناتا نہیں ہے، فیکٹری نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ کوئی ٹیم ہائر نہیں کرتا۔ فَإِذَا أَرَادَ، جب وہ ارادہ کرتا ہے، شَيْءَ کسی چیز کا، اللہ تو نے آسمان بنانے کا ارادہ کر لیا، ہائے سبحان اللہ، آسمان بنانا چھوٹی بات ہے، اللہ نے پہاڑ بنانے کا ارادہ کر لیا، ارے اللہ نے انسان بنانے کا ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز بنانے کا ارادہ کر لیا، شیء کوئی ایک چیز، تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کن، اللہ نے کیا کرنا ہے؟ کن، ہو جا، فَيَكُون، وہ ہو جائے۔ یہ کس کی شان ہے کو کائنات کے اندر اس کا نیوڑ بن؟ اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی قدر کرو، اپنے الہ، اپنے معبود، اپنے مشکل کشا کو حقیقت میں، گہرائی میں ذرا اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، اتنی طاقت، اتنی شان اور اتنے مقام والا، ہم اس کو چھوڑ کر ایرو غیروں نتو خیروں کے پاس جائیں؟ ہم سے بڑا بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا بھی کوئی جاہل اور بدھو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ماننا شروع کر دیں؟ ہے کوئی ایسا پیر، فقیر، امام، محدث، کوئی بڑی کرنی بھرنی والا کہ کہے ہو جا تو وہ ہو جائے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے فَإِذَا أَرَادَ الشَّيْءَ، کسی چیز کا ارادہ کیا، کسی چیز کا، فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس میں نے کہا کن ہو جا، وہ ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، وہ کن کہتا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب مانگنے پہ کوئی آتا ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔